چپ کر، حوصلہ کر، صبر کر، دلیری کر۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری حضور کے کہنے پر میں ٹھہر تو گیا، پر وہ میرے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ کہتے ہیں میں چپ تو کر گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ بن ابی سلول سے، تو نے یہ کہا ہے؟ کہنے لگا حاشا وکلا، میں نے بات ہی نہیں کی نا۔ اب لوگ کہنے لگے کہ زید تو نوجوان ہے، تو یہ بوڑھا آدمی ہے، چلو صحیح کہتا ہوگا۔ حضور بھی خاموش ہو گئے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرما دیا، فرمایا اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے یہ کہا ہے، اور پھر لفظ بڑے حسین ہے، فرمایا یہ کہتے ہم عزت والے ہیں؟ نہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے پاس ہے، اور عزت تو مومنوں کے پاس ہے، مومنین کے پاس عزت ہے۔ یہ قرآن پاک نے سارا مضمون بیان کر دیا کہ عبداللہ بن ابی سلول غلط کہتا ہے اور حضرت زید صحیح کہتے ہیں۔ حضور نے کچھ نہیں فرمایا، جا رہا ہے قافلہ۔ جب مدینے کی سرحد آ گئی نا، حدود مدینہ منورہ کی شروع ہوئی، تو عبداللہ کا اپنا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ تھا، اپنا بیٹا اس کا بڑا مخلص جانثار غلام تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ تلوار لے کے مدینے کی حد پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرے باپ، تو نے اتنی بے ایمانی کے لفظ کہے کہ میں ان کو نکال دوں گا؟ کہے اپنی زبان سے کہ میں ذلت والا ہوں، رسول پاک کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، کہے ورنہ میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ بول، کہے حضور بھی عزت والے اور نبی پاک کے غلام بھی عزت، کہے اپنی زبان سے، کہے میرے رب کا یہ فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب میں خود تیرے لیے تیری شانوں کو بلند فرما دوں گا۔ تو کہا تو دشمن ہو کے کہنے لگا میرے بیٹے مجھے معاف کر دے، مصطفیٰ تو بڑی عزتوں والے ہیں، ان کے غلام شانوں والے۔ جب بیٹا تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوا، شہرت ہوئی، اب نبی پاک نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، کہا عمر تیری بات صحیح تھی، اب جو ہوا یہ زیادہ صحیح تھا، وہ میں نے تجھے کہا حوصلہ کر، تدبر کر، وقت کا انتظار کر، یہ صحیح ہوا کہ وہ صحیح تھا۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ۔ اتنی اچھی رائے، وقت فیصلہ کرتا ہے، تدبر سے چلے، دانائی سے چلے، علم پیدا کریں، بردباری۔ ہمیں کئی دفعہ سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے، ہم جو کہتے ہیں بات اس کے الٹ نکل آتی ہے۔ ہم کسی شخص کے بارے میں کچھ تبصرہ کر بیٹھتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایسا تھا ہی نہیں، ہم نے غلط بات کر دی۔ ہم بغیر تحقیق کے، بغیر تفتیش کے، حوصلہ نہ ہونے کی وجہ سے، صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے کام کر گزرتے ہیں، پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں حلم نہ چھوڑیں، حوصلہ نہ، لڑائیاں ہوتی ہیں نا گھروں میں، اس کی وجہ خامد ہوتا ہے، بیوی نہیں ہوتی۔ یہ بات گھر جا کے بتانا کہ آج انہوں نے کہا ہے۔ لڑائی کی وجہ کون ہوتا ہے؟ نہ بولو تسی، پر میں تے آنکھ ہی چھڑیا ہے، وہ تو ریکارڈ ہو گیا ہے۔ لڑائی کی وجہ کون ہے؟ جڑے باتیں لڑتے ہیں وہ کوندے ہی نہیں پے۔ وجہ کون بنتا ہے جی؟ کیوں بلا؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی اگل آدھی ہے تو تیری تو پوری ہے نا، جس کا مطلب ہے لڑائی اگر بچ سکتی تھی تو مرد کی وجہ سے بچ سکتی تھی، گھر میں امن ہو سکتا تھا۔ کہتے ہیں جی یہ بڑی بیوقوف ہے، میری سنتی نہیں۔ تو میں نے کہا جو اس سے بحث کر رہا ہے وہ سیانا ہے؟ بولیں، جو بحث کر رہا ہے وہ عقل مند ہے؟ بندہ تو چلو تھا وہ دانشور، شیکسپیئر، باتیں بعض اوقات اس کی کچھ ایسی ہیں۔ اس سے کسی نے پوچھا تھا عورتوں سے کون جیت سکتا ہے بحث میں، تو اس نے کہا تھا وہ جو ان سے بحث نہ کرے، جو ان سے بحث ہے۔ تو بھائی تو وجہ اس لیے کہ حوصلہ تو نہیں کرنا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بی بی ٹیڑھی لکڑی ہے، سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، سیدھی۔ تو پھر کتنا بیوقوف ہے جو پتھر سے سر رگڑ رہا ہے، کتنا نادان ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے، دریا میں چھلانگ لگا کے کہتا ہے ڈوبوں گا نہیں۔ تو بھائی حوصلہ پیدا کرے، علم پیدا کرے۔ بہت ساری ایسی باتیں کرے کہ جس میں اشتعال آئے گا، فٹافٹ 3 لفظ طلاق کے دے دیے، اب بھاگا گیا مفتی صاحب کے پاس، او ہو 4 بچوں کا کیا بنے گا؟ اور یہ بات پکی ہے کہ بچوں کو صرف ان کی ماں ہی پال سکتی ہے، ان کی ماں۔ اور بات مجھے نہیں بھولتی،
ایک شخص